بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ مدد کا مطلب۔ دلیل نمبر 1، جیسا کہ یہ اشارہ اس کتاب میں جگہ جگہ کیا گیا ہے کہ مخلوق کو حقیقی مدد خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، مگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام کے توسط سے ممکن ہے۔ بعد ازاں ظاہری، مجازی اور جسمانی مدد ہے جو لوگوں کی طرف سے خدا، پیغمبر اور امام کو ہونی چاہیے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ مدد کی مراد مقام اور درجے کے مطابق ہے، یعنی خدا کی مدد، پیغمبر اور امام کی مدد اور لوگوں کی مدد ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یا علی مدد کا مطلب ہے کہ اے علی، صراط مستقیم پر ہماری رہنمائی اور دستگیری کیجیے، کیونکہ یہاں مدد سے مراد ظاہری و باطنی ہدایت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر بھی اگر پوچھا جائے کہ ہم یا اللہ مدد کیوں نہ کہیں کہ یا رسول مدد کہیں اور یا علی مدد کہیں، اس کا تفصیلی جواب ذیل کی طرح ہے۔ نمبر 1، جن کا یہ عقیدہ ہے بلکہ ایمان ہے کہ پیغمبر اور امام علیہم السلام خدا تعالیٰ کے زندہ اور گوئندہ اسم اعظم ہیں۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 7 کی آیت 180، قرآنک ریفرنس 7/180۔ تو ان کے نزدیک یہ بات حق اور حقیقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے پکاریں جو سب سے بزرگ اور خداوند تعالیٰ کو بہت ہی عزیز اور پیارا ہے۔ نمبر 2، دانشمندوں کے نزدیک یہ بات بہت بڑی اہمیت والی ہے کہ حق تعالیٰ نے کبھی اپنے کسی ظاہری اور حرفی نام کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اسم کو پیغمبر اور امام نہیں ٹھہرایا، اسے آسمانی کتاب کا معلم نہیں کہا، نہیں فرمایا کہ نور ہدایت کا سرچشمہ یہی لفظی اسم ہے، اور نہ یہ ارشاد ہوا کہ ظاہری اسم خدا کی رسی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا کا حقیقی نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور امام زمان علیہ السلام، لہذا انہی کے وسیلے سے خدا تعالی کی طرف رجوع درست اور صحیح ہے۔ نمبر 3، کیوں نہیں خداوند تعالی کے ظاہری اور حرفی اسماء میں بھی مومنین کے لیے نور ضرور ہے، مگر اس وقت جب کہ نبی اور امام کسی سے راضی ہو جائے، ورنہ مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر کسی غیر مسلم کو خداوند تعالی کا کوئی ظاہری اسم بتا دیجئے اور قرآن سے دریافت کیجئے کہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اقرار کے بغیر ایسے شخص کو اس میں خداوندی سے کوئی نور مل سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ قرآن سے اس کا جواب نفی میں ملے گا۔ نمبر 4، جو کامل انسان ایسا ہو کہ وہ روئے زمین پر خلیفہ خدا ہے، اس کی جانب سے نور ہدایت اور خزانہ علم و حکمت ہے۔ خدا
اور اس کی مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہے، اور لوگوں کا رہنما اور دستگیر ہے، تو یہ لازمی بات ہے کہ لوگ ہر وقت اس کی طرف رجوع کریں اور اسے مدد کے لیے پکارا کریں، کیونکہ اسے خدا ہی نے اسی مقصد کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی عظمت و بزرگی اور تقدس و فضیلت میں کسی مسلمان کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ چنانچہ کتاب الہی کی جتنی تعظیم و حرمت کی جائے اور جیسا رجوع کیا جائے وہ سب صحیح اور جائز ہے۔ یہی مثال ایمان کی بھی ہے، اور اس میں ذرہ برابر شرک نہیں، کیونکہ خدا تعالی کی چیز کی طرف رجوع در حقیقت خدا سے رجوع ہے، تو اس میں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 6، اللہ تعالی کی شناخت کے تصورات میں سے ایک تصور ایسا بھی ہے جیسے حق سبحانہ و تعالی عرش عظیم پر قائم ہو، اور جیسے اس کے عرش یعنی تخت کو چند بڑے بڑے فرشتے اٹھا رہے ہوں۔ اگر یہ بات مثال نہ ہو، حقیقت ہو، تو پھر بھی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ انتہائی قوت والے فرشتے جو عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں خدا کے شریک ہرگز نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں، ہر چند کے عرش الہی ان پر قائم ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالی کے قلم اور لوح کا تصور ہے جو خداوند تعالی کا سارا کام اسی قلم اور لوح نے انجام دیا، مگر چونکہ یہ سب کچھ خدا کے حکم کے مطابق ہوا ہے، اس لیے لوح و قلم خدا کے شریک نہیں، کیونکہ خدا کی اپنی چیز شریک نہیں کہلاتی ہے۔ نمبر 8، حق تعالی کے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام ہیں جو روحانیت کے بہت سے امور انجام دیتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی لاتعداد فرشتے ہیں جو مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ وہ اللہ تعالی کے حکم سے کام کرتے ہیں، اس لیے روح، روحانیت اور غیب کے کاموں کے کرنے سے وہ شریک خدا نہیں کہلاتے ہیں۔ نمبر 9، ایک مثال عالم ظاہر کی بھی لیجئے کہ سورج اس کائنات میں کتنا عظیم کام کرتا ہے کہ اس عالم ظاہر کا سارا نظام سورج ہی پر قائم ہے۔ اسی طرح اگر عالم دین میں بھی اپنی نوعیت کا ایک سورج ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس دنیاوی سورج سے بھی بہت زیادہ عجیب ہوگا، اور بہت ہی عجیب۔ لیکن کیا کوئی دانشمند یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دینی سورج خود خدا ہے یا خدا کا شریک ہے؟ اگر دنیاوی سورج اپنی بے پناہ روشنی اور مادی قوتوں کا سرچشمہ ہونے کے باوجود خدا کا شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو جاننا چاہیے کہ عالم دین کا سورج بھی خدا کا شریک نہیں کہلا سکتا، مگر اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر ہو سکتا ہے، خدا کا خزانہ کہلا سکتا ہے اور ذریعہ ہدایت بن سکتا ہے۔ پس جاننا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام عالم دین کے سورج یعنی نور ہیں، اور ان سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کے لیے رجوع
اور درخواست اعانت جائز اور درست ہے، اور اس میں کوئی شرک نہیں۔ عالم دین کے سورج میں پاک روح اور عقل کامل ہے، اسے علم و حکمت اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے اس کو قدرت دی ہے اور اسے اختیار حاصل ہے۔ پس اگر ہم کہیں کہ اے آفتاب دین، آپ ہمیں دین کی روشنی پہنچائیے، تو کیا یہ شرک ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے اور کس طرح؟ واسطہ اور وسیلہ۔ دلیل نمبر 2، جس طرح انسان حصول ہدایت کے لیے کسی مقدس ہستی کا محتاج رہتا ہے، کیونکہ وہ خود براہ راست خدا تک پہنچ تو نہیں سکتا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر خدا کی پاک ہدایت سننے سے قاصر ہے، یا کسی جھجک کے بغیر صاف صاف الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ وہ دل کے کان سے بہرا ہے، اور جو آدمی بہرا ہوتا ہے وہ نتیجے کے طور پر گونگا بھی ہوتا ہے۔ پس ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو کیسے پکار سکتا ہے جبکہ اس میں وہ زبان نہیں جو ہونی چاہیے؟ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے خدائے جلیل و جبار کی مقدس ہدایت اس کو سنائی تھی، وہی شخص اس کی دعا و التجا کو بھی کما حق کا خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، اور اے رسول سلم، اگر یہ لوگ اسی وقت جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تمہارے پاس آتے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پاتے۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 4 آیت 64، قرآنک ریفرنس 4/64۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ظاہری طور سے آئیں یا باطنی صورت میں رجوع کریں، ہر حالت میں یہ درخواست تو کرنی ہی پڑے گی کہ یا رسول اللہ، ہم خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ کے حضور میں آئے ہیں، ہماری دستگیری فرمائیے اور ہماری مدد کیجیے۔ اور یا علی مدد میں بھی بس اسی قسم کے معنی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، جبکہ مولا مشکل کشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین برحق ہیں۔ آیہ مذکورہ بالا کے بموجب خداوند عالم نے جب یہ حکم دیا کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بخشش مانگا کریں، تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وسیلہ ہمیشہ کے لیے ضروری ہے اور اس کو ہمیشہ موجود اور حاضر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وسیلہ۔ دلیل نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جو خود ہر چیز سے پاک و برتر ہے، اپنی رحمت بے نہایت سے دین و دنیا کے سب کاموں کے لیے وسائل و ذرائع پیدا کر دیے ہیں، اور ہر کام کی انجام دہی کے واسطے اس نے ایک سبب نہیں بلکہ کئی اسباب بنائے ہیں۔ وہ مہربان جب اپنے بندوں کو کوئی چیز عطا کر دینا چاہتا ہے تو خود سامنے نہیں آتا اور نہ کسی کو اپنے پاس بلا کر یہ نوازش کرتا ہے، بلکہ وہ کسی واسطہ اور وسیلہ سے مہربانی کرتا ہے،
اور جب کوئی چیز بندوں کی طرف سے قبول کرتا ہے تو وہ بھی وسیلے ہی سے قبول فرماتا ہے، اور یہ بات صرف عقل والے ہی جانتے ہیں۔ اب ہم یہاں ایک اہم مسئلہ سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے قرآن پاک کی یہ تعلیم: إياك نعبد وإياك نستعين۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس مقدس دعا میں سوال یہ ہے کہ آیا ایسی خالص مدد جو ہمیں خدا تعالی سے طلب کرنا چاہیے کسی وسیلے کے بغیر ممکن ہے، یا یہ دین اسلام کے عام قاعدے کے مطابق درست ہو سکتی ہے؟ اگر اس کا جواب یہ ہو کہ یہ استعانت وہی ہے جو اسلام میں ہے، جس کی عملی صورت کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ بندہ مومن دعائے رسول بحوالہ قرآن سورہ 9 کی آیت 99، قرآنک ریفرنس 9/99، اور صبر و صلات بحوالہ قرآن سورہ 2 کی آیت 153، قرآنک ریفرنس 2/153 کے وسیلے سے خدا تعالی سے مدد طلب کرے، تاکہ پروردگار عالم اپنی سنت کے مطابق فرشتہ بحوالہ قرآن سورہ 41 کی آیات 30 تا 31، قرآنک ریفرنس 41/30-31، روح بحوالہ قرآن سورہ 58 کی آیت 22، قرآنک ریفرنس 58/22، نبی بحوالہ قرآن سورہ 9 کی آیت 103، قرآنک ریفرنس 9/103، اور ولی یعنی امام بحوالہ قرآن سورہ 5 کی آیت 55، قرآنک ریفرنس 5/55 کے توسط سے اس کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالی کی عادت ہمیشہ سے یہی رہی ہے۔ جاننا چاہیے کہ خدا کے مقرر کردہ وسائل و ذرائع سے خدا کی عبادت کرنا اور اس سے مدد چاہنا عین توحید ہے، شرک ہرگز نہیں، کیونکہ یہ وسائل اور شعائر خدا ہی کے ہیں، غیر اللہ کے نہیں، اور شرک وہ ہے جس میں خدا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم صبر اور صلات کے ذریعے سے خداوندی مدد چاہو، بحوالہ قرآن سورہ 2 کی آیت 45، قرآنک ریفرنس 2/45۔ اب اگر کوئی دانشمند ذرا غور کر کے دیکھے تو اسے یہ حقیقت بہت جلد ہی واضح ہو جائے گی کہ صبر جس کا یہاں ذکر ہے وہ ایک بشری صفت ہے جو کسی سخت کام یا کسی تکلیف و مصیبت کے دوران عزم و ہمت سے سختی برداشت کرنے کو کہتے ہیں، یعنی تحمل و برداشت کی کیفیت و صفت کی یہ اہمیت ہے کہ اس کو نماز کے ساتھ ساتھ خداوند تعالی سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ ہی بتائیں کہ آیا یہ شرک ہے کہ صبر و صلات کے وسیلے سے خداوندی امداد طلب کی گئی؟ صبر و صلات کے اس ظاہری معنی کے علاوہ اس کی یہ تعویل کی گئی ہے کہ صبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین یعنی مولا مرتضی علی علیہ السلام، انہی حضرات کے ذریعے خدا تعالی سے مدد طلب کی جانی چاہیے اور اسی کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔
الصلوات دلیل نمبر 4 آیہ مقدسہ کا ترجمہ۔ اللہ وہی ہے جو خود تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جائے۔ حوالہ قرآن سورہ 33 آیت 43، قرآنک ریفرنس 33/43۔ ایک اور آیہ کریمہ کا ارشاد ہے کہ اور کچھ دیہاتی تو ایسے بھی ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے خدا کی بارگاہ میں نزدیکی اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو، واقعی یہ خیرات ضرور ان کے تقرب کا باعث ہے۔ خدا انہیں بہت جلد اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 9 آیت 99، قرآنک ریفرنس سورہ 9 آیت نمبر 99۔ ان دونوں آیتوں میں یہ تصور اور تأثر دیا گیا ہے کہ حق تعالی کی ہدایت و رحمت کے طریقہ کار کو سمجھ لیا جائے کہ کس طرح مؤمنین کو ہدایت و رحمت پہنچائی جاتی ہے۔ جب یہ طریقہ ایسا ہے کہ تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آنے اور خدا کی نزدیکی حاصل کرنے میں اللہ تعالی کے بعد فرشتے اور رسول مدد کر سکتے ہیں، تو کیا ہمارا یہ عقیدہ، تصور اور علم اپنے اندر یہ شوق و جذبہ نہیں رکھتا ہے کہ ہم ان ذرائع سے ہدایت و رحمت کے لیے رجوع کرتے رہیں؟ اور کیا جو مدد دے سکتے ہیں اور مدد دینے کے لیے خدا کی طرف سے مقرر ہیں تو ان سے مدد دو کہنا غلط بات ہے؟ سبحان اللہ! یاد رہے کہ اگرچہ ظاہر میں فرشتہ الگ اور رسول و امام الگ ہیں، لیکن باطن میں فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام کے نور سے الگ نہیں ہیں۔ روح القدس سے مدد دلیل نمبر 5۔ آپ کو قرآن حکیم میں ایسی کئی آیتیں ملیں گی جن میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو اپنی ایک خاص روح کے ذریعے سے مدد دیتا ہے۔ خاص کر قرآن پاک کی ان جگہوں میں دیکھیں، حوالہ جات قرآن سورہ نمبر 2 کی آیت 87 اور 253، سورہ نمبر 5 کی آیت 110، سورہ نمبر 16 کی آیت 102، سورہ نمبر 58 کی آیت 22۔ قرآنک ریفرنسز 2/87، 2/253، 5/110، 16/102 and 58/22۔ ان میں سے پہلے 3 مقام پر یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے سے مدد دیتا تھا۔ چوتھے مقام پر یہ تذکرہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن اسی روح القدس کے واسطے سے نازل ہوا تھا، اور آخری آیت میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ خدائی گروہ یعنی حقیقی مومنین کو پروردگار عالم اپنی ایک خاص روح سے مدد دیتا ہے۔ میرے خیال میں بعض دفعہ سوال بھی بہت مفید ہوتا ہے کہ اس سے بات خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں مطلب کی بات کو سوال و جواب کی صورت میں پیش کی جاتی ہے کہ آیا یہ تصور درست ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ کے حضور سے براہ راست روح القدس یا کوئی اور خاص روح آ کر مومنین کی مدد کرے؟ حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کل عالم کے لیے خدائی رحمت ہیں؟ جواب: نہیں، یہ درست نہیں۔ ایسی روح رحمت عالم صلعم کے ذریعے سے اور آپ کی دعا کے وسیلے سے آتی ہے، بلکہ یہاں تک راز کھول دینا چاہیے کہ حضور انور صلعم اللہ تعالی کی رحمت کے مرکز ہیں، اور رحمت کے فرشتے آپ صلعم کے نور رحمت کی شعاعیں ہیں، کیونکہ نور کا سرچشمہ ظاہری اور مادی سورج کی طرح بے جان اور بے عقل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں روح مقدس اور عقل کامل ہوتی ہے۔ جبکہ یہ نور کسی مومن کے دل میں روشنی ڈالتا ہے تو اس میں روح اور عقل کے ذرات موجود ہوا کرتے ہیں، اور اس حقیقت حال کے متعلق تنزیل کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک خاص روح سے جو خدا کی طرف تھی اس مومن یا ان مومنین کی مدد کی گئی۔ اس کتاب میں جہاں جہاں فرشتوں کے نزول سے مومنین کی مدد کرنے کا ذکر ہوا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نبوت و امامت کے نور کے بغیر اور اس سے الگ تھلگ یہ کام ہوتا ہے، بلکہ اس کی مراد وہی ہے جو اوپر بتائی گئی کہ فرشتوں اور روحوں کے اتحاد و یگانگت کا ایک عظیم المرتبت مرکز ہے جس کا نام نور محمدی ہے، اور یہی نور حق تعالی کے شرف عندیت کا درجہ رکھتا ہے، ورنہ اللہ تعالی مکان و زمان کے تصور سے پاک و منزہ ہے، یعنی وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 58 کی آیت 22، قرآنک ریفرنس 58/22 کا مطلب ہے کہ خدا نے مصطفیٰ و مرتضیٰ کے نور سے مومنین کی مدد فرمائی۔ فرشتوں سے مدد۔ دلیل نمبر 6، سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع کے ارشادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے دی تھی۔ اب اس امر میں ذرا غور و فکر کر کے نتیجہ نکالنا چاہیے کہ اگر روحانی مدد ایسی خاص صفت ہوتی جو خداوند تعالی کی ذات اقدس کے سوا کسی اور ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے، یا یہ اللہ پاک کا کوئی خاص فعل ہوتا جس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونا چاہیے، تو فرشتے اس میں ہرگز مداخلت نہ کرتے، اور قرآن نہ فرماتا کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد دی گئی، جبکہ فرشتے خدا نہیں ہیں بلکہ رب العالمین ہی خدا ہے۔ مگر جو انسان حقیقت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے کیا چارہ ہو سکتا ہے؟ یہی تذکرہ سورہ انفال کے رکوع اول کے اخیر میں بھی موجود ہے کہ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کو فرشتوں سے تائید و نصرت دی گئی تھی، اور دونوں مقام پر ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ اس سے گروہ مسلمین کا سکون قلب بھی مقصود تھا۔ یعنی یہ معجزہ اس لیے تھا کہ ایک تو فرشتوں کی مدد سے فی الوقت فتح حاصل ہو، اور دوسرا یہ جان کر قلبی اطمینان ہو سکے کہ امداد روحانی کے ایسے ذرائع بھی موجود ہیں، یا یہ کہ معجزانہ قسم کا سکون ہو۔ فرشتوں کا مددگار ہونا۔ دلیل نمبر 7، آیہ پاک کا ترجمہ۔ تحقیق جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا، ہم
بحکم خدا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ بحوالہ قرآن سورہ 41 کی آیات 30 تا 31، قرآنک ریفرنس 41/30-31۔ اس آیہ پر حکمت سے یہ حقیقت عیان ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے فرشتے روحانی طریق پر مؤمنین کی تائید و نصرت کرتے ہیں، کیونکہ حق سبحانہ و تعالی بادشاہ مطلق ہے۔ اس نے کون و مکان کے امور کی انجام دہی کے لیے ذرائع پیدا کیے ہیں، اور ہر کام کا ایک وسیلہ یا کئی وسائل مقرر ہیں۔ وہ صرف امر فرماتا ہے اور ظاہر و باطن کے تمام ذرائع اور وسائل کام کرتے ہیں۔ چنانچہ روحانی اور جسمانی مدد کے لیے بھی خدا نے وسائل بنائے ہیں، جن سے جو بھی مدد ملتی ہے وہ خدا کی مدد کہلاتی ہے، کیونکہ اس کا ذریعہ اور وسیلہ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدد۔ دلیل نمبر 8، آیہ مقدسہ کا ترجمہ۔ اے رسول، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے تاکہ آپ ان کے ذریعے سے ان کو پاک و صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکون قلب ہے۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 9 کی آیت 103، قرآنک ریفرنس 9/103۔ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک ارشاد سے دو عظیم حکمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر سے قلبی اطمینان کی کیفیت میں لوگوں کو روحانی مدد ملتی رہتی تھی، کیونکہ دل کے سکون ہی کا نام مدد ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا سے ہوئے، کیونکہ فرشتوں کے نزول کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا مقصد مومنوں کو اطمینان دلانا تھا۔ اور یہاں یہ ارشاد ہے کہ دلوں کے اطمینان کا سرچشمہ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دعا ہی ہے۔ تو ہم اس کا مطلب بخوبی سمجھ گئے کہ فرشتے جس طرح نازل ہوئے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ مدد سے جو تسکین خاطر ہوئی، وہ سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے تھی، کیونکہ ہر قسم کے حقیقی سکون کا ذریعہ و سبب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے پاک ہے۔ ملاحظہ ہو دلیل نمبر 4، 5 اور 6۔ پس معلوم ہوا کہ سکون قلب اور روحانی مدد کا سرچشمہ اللہ پاک کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی آل اطہار کے ائمہ برحق بھی اپنے اپنے وقت میں اسی درجے پر ہیں۔ انسان کامل کی مثال۔ دلیل نمبر 9، آیت پر حکمت کا ترجمہ۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے کہ اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان کے پاس فرشتہ ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 17 آیت 95، قرآنک ریفرنس سورہ نمبر 17 آیت 95۔ اس فرمان خداوندی کے اشارات یہ ہیں کہ اس دنیا میں ایسے کامل اور مکمل انسان بھی آتے رہے ہیں جو جسمانیت کے اعتبار سے بشر ہوتے ہیں مگر روحانیت کے لحاظ سے ملائک کہلاتے ہیں۔
وہ خود بھی ہر طرح سے مطمئن ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بحکم خدا اطمینان دے سکتے ہیں۔ وہ فرشتوں اور انسانوں کے درمیان وسیلہ اور رابطہ کی حیثیت سے ہوتے ہیں تاکہ وہ خدا تعالی کی رحمتوں اور برکتوں سے لوگوں کو مدد دے سکیں، اور ایسا کامل انسان جو ملکوتی صفات سے متصف ہوتا ہے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ برحق علیہم السلام ہیں۔ پیغمبر سے مدد۔ دلیل نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو اللہ تعالی کے امر و فرمان کے بے موجب پاک و صاف کر دیتے تھے، حوالہ قرآن سورہ نمبر 2 کی آیت 151، قرآنک ریفرنس 2/151۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہوں کو مٹاتے تھے۔ تو کیا ہم اس مطلب کو دوسرے الفاظ میں یوں ادا نہیں کر سکتے ہیں جو کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لوگوں کی روحانی مدد فرماتے تھے اور اپنی مبارک دعا سے مومنوں کو قلبی سکون پہنچا کر ان کی دستگیری اور مدد کرتے تھے، کیونکہ خدا تعالی مومنوں کے دل کی جس کیفیت کو سکون کے نام سے یاد فرماتا ہے تو وہ مکمل طور پر سکون ہی ہوتا ہے، اور اس میں ہر قسم کی مدد موجود اور مہیا ہوتی ہے، یعنی ایسے اطمینان و سکون میں ذہنی، خارجی، اخلاقی اور روحانی ہر قسم کی مدد شامل احوال رہتی ہے۔ پس اگر مان لیا جائے کہ دین حق کی نعمت لازوال ہے، اس لیے یہ نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اپنی جگہ پر موجود اور باقی و برقرار ہے، اور اسے پہلے ہی کی طرح مکمل رہنا ہے، تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین میں بھی یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ آیہ درج ذیل کا مصداق بنے رہیں۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 9 کی آیت 103، قرآنک ریفرنس 9/103۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکون قلب کا باعث ہے۔ ناصر۔ دلیل نمبر 11، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض مبارک اسماء و القاب ایسے ہیں کہ ان کے معانی و مطالب سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے حامی، دستگیر، مددگار اور پشت پناہ ہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس ناصر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ناصر مددگار کو کہتے ہیں، اور اس سے روحانی اور نورانی مدد مراد ہے، اور اس میں کسی کو تعجب کیوں ہونا چاہیے جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان والوں کے لیے اللہ پاک کی رحمت کل ہیں،
اور کوئی انسان عقل و دانش سے سوچے یا پوچھے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ رحمت کسی ایک مہربانی کا نام نہیں، بلکہ اس میں تمام کی تمام مہربانیاں جمع و مجموع ہیں، جن میں مدد، نصرت اور دستگیری بھی ہے، اور یہی اوصاف کمالیہ کا تعلق علی اعلی صفات علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولاد کے ائمہ کرام کی ذوات مقدس سے بھی ہے۔ لہذا اگر ہم یا علی مدد کہا کریں تو اس میں کیا شک واقع ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس میں خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہرگز نہیں کہی، بلکہ ہم نے اپنے اس قول میں ایسے ذریعے کی طرف رجوع کیا جس کو اللہ اور اس کے رسول رحمت نے مقرر کر دیا ہے۔ ناصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل نمبر 15۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ليلة أسري بي مسبتا على ساق العرش غرمت جنة عدن محمد صفوتي من خلقي أيدته بعلي۔ ترجمہ، حلیت الاولیاء میں بروایت ابو الحمرا منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب شب معراج مجھ کو آسمان پر لے گئے تو میں نے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا، میں کہ خداوند ہوں، میں نے جنت عدن جس میں انواع و اقسام کے درخت لگائے گئے ہیں محمد کے لیے جو میری مخلوقات میں سے برگزیدہ اور پسندیدہ ہے، خلق کی ہے، میں نے اس کو علی سے مدد دی ہے۔ حوالہ کوكب الدری باب دوم منقبت 53۔ قرآن حکیم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کلی طور پر صحیح ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 17 کی آیت 80، 17/80۔ یعنی آن حضرت سے فرمایا گیا ہے کہ اور یہ دعا مانگا کرو، اے میرے پروردگار مجھے جہاں پہنچا اچھی طرح پہنچا، اور مجھے جہاں سے نکال تو اچھی طرح سے نکال، اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار دے دے۔ دیکھو فرمان علی صاحب کے ترجمہ قرآن اور حاشیے کو سورہ نمبر 17 آیت 80 سے متعلق۔ ہادی دلیل نمبر 12۔ یہ بات سب کو معلوم اور یہ حقیقت سب پر روشن ہے کہ ہادی رہنما کو کہتے ہیں، یعنی رستہ دکھانے والا، اور اس کا مطلب ہے لوگوں کو دین کی راہ پر چلانے والا، جس میں دامن گیری اور دستگیری کا تصور بھی شامل ہے کہ کوئی کمزور مسافر کبھی کبھار اس بات کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے کہ اس کا رہبر اس کی دستگیری کرے، یعنی اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے سہارا دے اور مدد کرے، اور کبھی اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ پیرو اپنے پیش رو کے دامن کا سہارا لیتے ہوئے چلے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس مثال میں ہادی کا مطلب مددگار ہے، کیونکہ ہدایت خود سب سے بڑی مدد ہے۔
کیا پھر بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام علیہ السلام جس کا لقب ہادی دین ہے، جب مؤمنین کی ہدایت و رہنمائی کرتا ہے اور ان کو منزل مقصود کی طرف آگے سے آگے بڑھاتا ہے، تو اس کے ایسے کام میں کوئی مدد نہیں، کوئی دستگیری نہیں؟ بہرحال ہمیں اس کا پختہ یقین ہے کہ علم و حکمت اور رشد و ہدایت حقیقی معنوں میں مدد ہی ہے، لہذا یا علی مدد کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سرپرست اور مددگار، دلیل نمبر 13۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ: اے ہمارے پالنے والے، کسی طرح اس بستی سے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں ہمیں نکال اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا، اور تو خود ہی کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار بنا۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 4 آیت 75، قرآنک ریفرنس سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75۔ اس پاک و پاکیزہ قرآنی تعلیم کا صاف صاف خلاصہ یہ ہے کہ جو سرپرست اور مددگار اللہ تعالی کی طرف سے ہو، جس کو پروردگار عالم نے خود ہی مقرر کر دیا ہو، وہ برحق ہے اور وہ لوگوں کی سرپرستی و مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اسے خداوند تعالی نے جس کام کے لیے مامور فرمایا ہے اس کی تعمیل و انجام دہی کی قوت بھی عنایت کر دی ہے۔ چونکہ ایسا شخص رب العزت کی ولایت و نصرت کا مظہر ہوتا ہے، اس لیے اس درجہ عالیہ پر کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا ماں سوائے انسان کامل کے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین یعنی امام عالی مقام علیہ السلام۔ خدا کے بزرگ نام، دلیل نمبر 14۔ ارشاد خداوندی: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 7 کی آیت 180، قرآنک ریفرنس 7/180۔ اور اچھے اچھے نام خدا ہی کے ہیں، تو ان ناموں سے خدا کو پکارو۔ قرآن حکیم میں مذکورہ آیت کے علاوہ اسماء حسنہ کا ذکر سورہ نمبر 17 کی آیت 110، سورہ نمبر 20 کی آیت 8 اور 59 کی 24، قرآنک ریفرنسز 17/110، 20/8 اینڈ 59/24 میں بھی موجود ہے۔ کوكب الدری باب سوم منقبت 29 میں مولانا علی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے: أنا الأسماء الحسنى التي أمر الله أن يدعى به، یعنی میں خدا کے وہ اسماء حسنہ ہوں جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو ان اسماء سے پکارا جائے۔ مزید معلومات کے لیے شیعی تفاسیر اور متعلقہ کتب کو دیکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دقیق باتیں بھی یہاں بتائی جاتی ہیں کہ جس طرح مذکورہ بالا آیہ شریفہ کا منشا ہے کہ خدا کے اچھے اور بزرگ ناموں کی شناخت ہونی چاہیے، چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام صاحب تعویل نے وضاحت فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام خدا کے اسم بزرگ ہیں، جس کی مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر علی علیہ السلام، پھر ائمہ اولاد علی اپنے اپنے وقت میں
خدا تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں، بس انہی حضرات کو اسماء حسنہ قرار دے کر خدائے واحد و یکتا کو پکارنا چاہیے تاکہ پروردگار عالم ہماری پکار کو سنے اور شرف قبولیت سے مشرف فرمائے۔ دین کا مددگار، دلیل نمبر 16، کتاب کوکب دری باب دوم منقبت 145 یعنی 145 میں ہے کہ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى أبد هذا الذين بعلي وأنا منه وفيه أنزل الله أفمن كان على بينة من ربه الآية۔ ترجمہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالی نے اس دین کو علی کے ذریعے سے قوت دی ہے اور میں اس سے ہوں، اور اس کی شان میں آیہ ذیل نازل ہوا ہے، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ گواہ رسول، دلیل نمبر 17، آیہ مبارک کا ترجمہ۔ اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالی کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی کافی گواہ ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 13 آیت 43، قرآنک ریفرنس سورہ نمبر 13 آیت 43۔ اور دوسری آیت کریمہ جس کا ذکر اوپر ہو گزرا ہے کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہے، جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اسی سے ایک گواہ بھی ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 11 آیت 17، قرآنک ریفرنس سورہ نمبر 11 آیت نمبر 17۔ چنانچہ ان دونوں آیتوں کے متعلق یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ یہ مولانا علی علیہ السلام کی شان میں ہیں کہ آپ علیہ السلام ہی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے دوسرا گواہ ہیں، جبکہ خداوند تعالی اس امر کا پہلا گواہ ہے۔ اور جو شخص سعادت مند ہے وہ اس نقطے پر خوب غور کر کے یہ سمجھ لے گا کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہونے کے کیا معنی ہیں۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو لفظ شاہد اور شہید یعنی حاضر اور گواہ کے معنوی اسرار کے گنج پہ پایان کا مالک بنایا ہے۔ اس کے مختصر معنی یہ ہوتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو علم و حکمت، رشد و ہدایت اور اسرار روحانیت و نورانیت کا ایک عظیم الشان عالم ہے،
اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور جسمانی زندگی پر محیط تھا، اس کے تمام احوال سے علی علیہ السلام خوب واقف و آگاہ تھے۔ اس کے برعکس یہ امر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا تعالی نے نورانیت کی جس بلندی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار نبوت اور عجائبات قدرت کے مشاہدات کے لحاظ سے جہاں خود کو گواہ قرار دیا ہے، وہاں کسی ایسے عام شخص کو بھی گواہ بنا لے جس نے ذاتی طور پر تمام واقعات کو نہ دیکھا ہو، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ محمد و علی ایک ہی نور مقدس کے دو جسمانی پیکر ہیں، اور یہ مطلب مذکورہ آیت کے شاہد منہ سے بھی ظاہر ہے، یعنی علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ اس طرح سے ہیں کہ آن جناب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نور سے ہیں، جیسا کہ آن حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ یعنی میں اور علی اللہ کے حضور میں ایک نور کی شکل میں موجود تھے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حوالہ کتاب ینابیع المودہ باب اول۔ مذکورہ بالا حقائق و معارف کی روشنی میں اب آپ خود حق و انصاف سے بتائیے کہ جو کامل انسان قرب خداوندی کے اس اونچے مقام پر فائز ہو، جو ہادی برحق خاتم الانبیاء کے نور اقدس کا جز ہو، اور جو امام اکرم علیہ السلام کی کتاب سماوی کے علم و حکمت کا حامل اور نبوت و رسالت کا دائمی گواہ ہو، وہ ہر طرح کا مددگار بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ خدا کی مدد کرو۔ دلیل نمبر 18۔ فرمانے خداوندی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 7، 47/7۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اس آیہ مقدسہ سے چند عظیم حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ مدد خاص سے خاص بھی ہے اور عام سے عام بھی، لہذا ہم خدا تعالیٰ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اگر یہ امر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مدد کو عمومیت کی طرف لا کر یہ نہ فرماتا کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ بس ظاہر ہے کہ مدد کوئی ایسا خاص لفظ نہیں جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی کے لیے بولا جائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر اور امام اپنی نورانیت میں مومنین کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جسمانی حیثیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام کی مدد کریں۔ ان کو اس کا اجر و صلہ بالکل اسی طرح سے دیا جائے گا جیسے انہوں نے خدا کی مدد کی ہو، کیونکہ خدا بذات خود کسی مدد کا محتاج ہرگز نہیں۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جب تم خلیفہ خدا کی مدد کرتے ہو تو سمجھو کہ تم نے خدا کی مدد کی، اور جب وہ تمہاری مدد کرتا ہے تو مانو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ چوتھی حکمت پیغمبر اور امام علیہم السلام کا عظیم رتبہ
اس بات سے کبھی کم نہیں ہوتا کہ تم مومنین ان کی مدد کرتے ہو، جس طرح کہ اللہ تعالی کی مدد کے تصور سے اس کی عظمت و جلال میں کوئی شک واقع نہیں ہو سکتا۔ پانچویں حکمت، اللہ تعالی کا یہ امر عام نہیں بلکہ خاص ہے، کیونکہ جو امر عام ہو اس میں یا تو دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے یا بہشت کی امید دلائی جاتی ہے، مگر اس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے کمال مہربانی سے اس امر کو ایسی صورت میں ظاہر فرمایا ہے جیسے اس کے کسی رکے ہوئے کام میں مدد کر کے اس پر احسان کیا جاتا ہو، اور یہ دینی خدمت و اطاعت کی اہمیت و فضیلت بیان کرنے کا آخری درجہ ہے۔ چھٹی حکمت، اس میں ترقی و تنزل کا معیار بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن نیت، قول اور عمل کی اصلاح نہیں کر پاتا اور جادہ اسلام اور راہ روحانیت میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور بار بار اس کے قدموں میں لغزش آتی رہتی ہو، تو جاننا چاہیے کہ وہ خدا کی مدد نہیں کرتا، اس لیے خدا اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے قدموں میں لغزش آ رہی ہے۔ انصار دلیل نمبر 19، آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ سو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا تو آپ نے فرمایا، کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو میرے مددگار ہو جاویں اللہ کے واسطے؟ حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ تعالی کے۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 3 آیت 52، قرآنک ریفرنس 3/52۔ آیت پاک کا ترجمہ، اے ایمان والو، تم اللہ تعالی کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریین سے کہا کہ اے اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہوتا ہے؟ وہ حواری بولے، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 61 آیت 14، قرآنک ریفرنس 61/14۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی مدد کرنا چاہتے ہوں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، اور جو رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہیں تو وہ امام زمان علیہ السلام کی مدد کر لیا کریں، تاکہ ان کو خدا و رسول اور امام علیہ السلام کی مدد ملتی رہے، جو ظاہری اور باطنی ہدایت کی صورت میں حاصل ہوتی رہے گی، جس کے نتیجے میں وہ انسانی قوتوں کا سرچشمہ بن جائیں گے اور ان کے لیے دونوں جہان کی کامیابی کے سامان مہیا ہوں گے۔ روشنی سے مدد، دلیل نمبر 20، آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے یعنی ابتدائی تواریخ یا دنیا میں لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے روشنی تلاش کرو۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 57 کی آیت 13، قرآنک ریفرنس 57/13۔ اس آیہ پر حکمت کے بہت سے پہلو ہیں جن سے طرح طرح کی حکمتوں کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ چنانچہ اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص تواریخ کے راستے سے لوٹ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین کو پہچان لے
اور یہ بھی ہے کہ مومنین جس نور کی روشنی میں راہ آخرت یا طریق روحانیت کی مسافت طے کرتے ہوں گے، وہ وہی نور ہوگا جو ان کے درمیان دنیا میں بھی تھا۔ اسی لیے وہ منافقوں سے کہتے ہیں کہ تم اگر ہماری طرح اس نور کی روشنی میں چلنا چاہتے ہو تو دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہاں نور کو پہچانو۔ اور دوسری ایک بہت ہی پختہ بات اس میں یہ بھی ہے کہ کیا منافق لوگ اس مقام پر رہنمائی، دستگیری اور مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں؟ اور کیا ان کو یہ جواب نہیں ملتا کہ تم کو آج یہاں نور سے کوئی مدد نہیں ملے گی، کیونکہ تم نے دنیا کی زندگی میں اس سے مدد حاصل نہیں کی ہے؟ سب مسلمان دلیل نمبر 21۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ سب مسلمان عقیدہ توحید و نبوت میں ایک ہونے کے علاوہ ولایت علی میں بھی ایک اعتبار سے ایک ہیں، یعنی جس درجے پر بھی ہو علی علیہ السلام کو ہادی و رہنما ضرور مانا جاتا ہے۔ جب ان کی ہدایت و رہنمائی مسلمہ ہے تو یہی ہدایت و رہنمائی دستگیری اور مدد ہے، اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ الحمدللہ سب مسلمان علی کو مددگار اور دستگیر مانتے ہیں۔ وہ اگرچہ عادتاً یا علی مدد بہت کم کہتے ہوں گے۔ ہم نے اس کتاب میں بار بار یہ وضاحت کی ہے کہ جو ہادی ہے وہی مددگار بھی ہے، جبکہ ہدایت مدد اور مدد ہدایت ہے، یعنی ان دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے۔